حضرت قاسم بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، وہ جو آخری میرے آقا کی لحد سے نکلے تھے، ان کا مزار بھی وہیں ہے، زندہ پیر کے نام سے۔ تو ان کے ساتھ بہت بڑا قبرستان ہے پیچھے۔ قبرستان میں ہم گھومتے گھومتے گم ہو گئے، دن ڈوب گیا، سمرقند کا دن ڈوب گیا۔ وہاں کا ٹائم اور ہمارا ٹائم برابر ہے، تاشقند، سمرقند، بخارا، ہمارا ٹائم بالکل برابر ہے۔ وہاں بھی آج ابھی اتنے ٹائم ہوگا، یہاں بھی یہی ٹائم۔ یہ کوفتان، نماشاں، یہ سرگودا کی طرف نمازوں کا ٹائم ہے، ان کا بھی یہی نام ہے نمازوں کا، یہ وہاں سے آیا تھا۔ کوفتان، نماشاں اور کیا ہوتا ہے دیگر پیش، یہ سب وہی، میں نے کیلنڈر مسجدوں کے باہر میں نے اس کا تصویر بھی لی، یہ سب وہیں کے ہیں، کیونکہ ہم بادشاہ سارے وہیں سے آئے تھے، سمرقند، بخارا، تاشقند سے، اولیاء سارے وہیں سے آئے تھے، افغانستان کے راستے، یہ سارا وہی راستہ، یہ وہی سفر ہے۔ ہمیں کیا کریں، کیا جائیں؟ اچانک وہ روایت سامنے آئی، بڑی مستند روایت، یا عباد اللہ آئینونی۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت ہے آئینونی یا عباد اللہ۔ یہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے پڑھتے پڑھتے نا اچانک دل میں جیسے کسی نے خیال ڈالا، کوئی بابا نظر نہیں آیا، نہ کوئی کشف ہوا، بس ایسے اللہ نے دل میں ڈالا۔ میں نے کہا یہ راستہ اختیار کرے، بس تھوڑا سا چلے ہم سڑک پہ آ گئے، ورنہ قبرستان تھا کوئی، بڑی بڑی ہستیوں کے وہاں، محدثین، فقہاء، بڑے بڑے سائنسدانوں کے کیونکہ مزارات تھے، اور میں کتبے پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا، یہ وہ تذکرے جو ہم نے کتابوں میں پڑھے۔ تو انہوں نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنگلوں میں جا اور یہی دعا پڑھ۔ آج بھی کوئی بندہ گم ہو جائے، کسی ویرانے میں چلا جائے، گاڑی پنکچر ہو گئی ہے اور آپ کو پیٹرول نہیں مل رہا، پیٹرول پمپ نہیں مل رہا، یعنی سفر میں ہیں، آپ کا جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل ختم ہو گیا، راستہ بھول گئے، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی پریشانی ہے زندگی کی، یہ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا عباد اللہ آئینونی، یا عباد اللہ آئینونی، آئینونی یا عباد اللہ۔ بہت کمال چیز ہے، اس کا وجود اور ثبوت ہے اور سچی روایت ہے۔ ایسے راہیں نکلتی ہیں، ایسی راہیں نکلتی ہیں، ایسی غیب سے راہیں نکلتی ہیں۔ رات میرے پاس ایک کیس ہے، میں نے رات اس کو آزمایا، اور رات کی بات بتاؤں، ایک صاحب کہنے لگے کہ گھر میں، چھوٹا سا گھر، اور اس میں 4-5 جو ہے وہ ٹبر فیملیاں رہیں، روز جھگڑے۔ ان میں سے ایک نے کیا کیا، اپنے زیور بیچے اور ساتھ کو چھوٹا سا بکتا مکان تھا وہ لے لیا۔ دوسروں کو غصہ آیا، انہوں نے پکڑ کے ان کو بہت مارا، مکان کیوں لیا؟ مار کٹائیاں ہو گئیں، وہ مکان میں علیحدہ چلے گئے۔ میں نے دونوں کی باتیں سنی، جنہوں نے مارا وہ ساری زندگی اصل میں ان کو مکان نہ ملا، بڑی مشکل سے یہ مکان ملا، ساری زندگی مکان نہ ملا، یہ بڑی مشکل سے مکان ملا۔ اور جس کو یہ مکان ملا وہ بہو چند سال ہوئے اس گھر میں آئی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ، اس کو یہ اچھا مکان کیسے ملا؟ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دی، میں اللہ تو سجھا مجھے، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد۔ صبح جب میں اٹھا نا، صبح میری آنکھ کھلی تو ایک حدیث میری زبان پہ جاری ہو گئی خود بخود، اور اس کا مفہوم ہوا، ہم تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اوہ اچھا، کیوں؟ جس نے مکان لیا اس کا ایک سی پی چائلڈ، معذور بچہ ہے، 5-6 سال کا تقریباً، معذور بچہ ہے، بالکل معذور بچہ ہے، اس کو کوئی زندگی جہان کا پتہ نہیں، وہ ماں سارا دن اس کی خدمت کرتی ہے، فوراً دل میں اللہ نے ڈالا اس معذور کی وجہ سے اس کی مدد ہوئی ہے اور اس کو چھت ملی ہے۔ میں یہ دعا پڑھتا رہا، میں کہ یا اللہ سجھا دے، کیسے ملا اس کو مکان، کیسے ملا؟ تو صبح ایسے نیند آنکھ کھلی تو فوراً یہ حدیث زبان پہ تھی کہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ کہتے ہیں میں سب کچھ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، ڈگریاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، سمجھ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے،
لیکن کسی کمزور کی وجہ سے اس کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. کوئی کمزور ہے جو اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا ہے, جو اس کی ضروریات اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا, کوئی کمزور آدمی, کوئی ضعیف آدمی, کوئی ناتواں, اس کی وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اور اللہ جل شانہ اس کی ضرورتیں اس کی وجہ سے پوری کر رہا ہوتا ہے. آئینونی یا عباد اللہ, یا عباد اللہ آئینونی. عجب دعا ہے, بہت طاقتور دعا ہے. میرے پاس ایک جوان آیا, مجھ سے کہنے لگا بس زندگی میں بھٹکا ہوا ہوں, راہیں دیں. میں کہ میں بھی تلاش کر رہا ہوں, تو بھی تلاش کر. ہنس کے کہنے لگا آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ نے تلاش زیادہ کیا ہوگی, جو آپ نے تلاش کیا مجھے ہی بتا دیں. میں نے کہا میں نے ایک چیز تلاش کی ہے, تو بھی کر. میں نے کہا یہ دعا پڑھ اور کہ اللہ بھٹکا ہوا ہوں, سچی راہوں سے ہٹا ہوا ہوں, غلاظتوں خباثتوں نجاستوں کی دنیا میں کھو چکا ہوں, راہ دکھا. او مائی گاڈ, شو می دی لائٹ. راہ دکھا. میں کہ یہ دعا پڑھ اور اللہ سے سچی راہیں مانگ, سچی راہیں مانگ, پڑھ, اور پڑھ بے قرار ہو کے. اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں. دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں. جب دعائیں مانگی جاتی ہیں نا, وہ عرش کو ہلاتی ہیں. مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم اس نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہوتا ہے؟ بس وہ دل سے نکلتی ہیں دعائیں مظلوم کی, اور وہ مسلم ہے یا غیر مسلم, کوئی ہے مظلوم, اس کے لیے شرط نہیں, اور عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں اور فیصلے اتروا دیتی ہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں. دعائیں پڑھتے ہیں. مانگی جانے والی دعائیں ان کی طاقت اور ہوتی ہیں, ان کی قوت اور ہوتی ہے. تو میں نے اس جوان سے کہا, میں نے کہا یہ پڑھ اور اللہ سے کہ اللہ کوئی راہیں عطا فرما, کوئی سچی راہیں عطا فرما, کوئی ایسا عطا فرما کہ مجھے راہیں چاہیے, بھٹکا ہوا ہوں, کچھ نظر نہیں آتا. اور دوسرا, مولا میں بے بس ہوں, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں تقوی والی زندگی چاہتا ہوں, میں گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں بے بس ہوں, تو بے بس نہیں ہے, میرے لیے ناممکن ہے, تیرے لیے ناممکن نہیں. اللہ تو کر سکتا ہے, اللہ تو کر دے, تو کر سکتا تو کر دے. جب جذبے سچے ہوتے ہیں نا, اور دعائیں پھر پڑھی نہیں جاتی, مانگی جاتی ہیں, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے, اللہ آزماتا ہے بندے کو, یہ کچا ہے یا پکا ہے. بعض اوقات اللہ پاک آزماتے ہیں. مجھے کہنے لگا میں نماز کا وضو کر رہا تھا, مسجد میں چلا گیا, میرے جی میں آیا کہ میں مسجد میں جاؤں. میں نماز کا وضو کر رہا تھا, تو وضو کرتے ہوئے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ چہرہ ایسا نہیں تھا کوئی بزرگوں والا چہرہ ہو, ایسے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ بازو دھو رہے تھے. بازو دھوتے ہوئے انہوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اونچی آواز میں. میں نے دیکھا یہ بازو دھوتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں, اور ان کو یہ دعا کا کیسے پتا ہے؟ تو کہا, مسکرا دیے اور کہنے لگے یہ دعا پڑھتے رہنا, ٹھیک پڑھ رہے ہو. ایسی دعاؤں پڑھنے والوں کے ساتھ حضرت خضر آتے ہیں, اور خضر ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو راہیں دکھاتے ہیں. تو حضرت خضر کی دعاؤں میں ہے. اور کہا کہ میں اس کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں کہیں گم ہو گیا ہوں. میں نے وضو کیا, وضو کر کے میں مسجد میں جب صف پہ پہنچا نا, تو میں نے کہا وضو والا بندہ کہاں تھا؟ وہ ڈھونڈا, چند نمازی تھے, کوئی رش نہیں تھا, پر وہ خضر نہیں تھا. آئینونی یا عباد اللہ, آئینونی یا عباد اللہ آئینو. ابھی ہم گئے مصر کے ایک شہر میں, بھوک لگی تھی بہت زیادہ. ہمارے ساتھ ایک گائیڈ تھا, بڑا شریف آدمی, اس کا نام عبد الحمید تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کوئی ایسی دکان بتا جہاں مصر کے کھانے ملیں اور سستے ملیں, فاسٹ فوڈ نہیں. اس نے میں بتاؤں گا. لے گیا, کہا کہ یہ بازار ہے, شام کو بازار بند ہو رہا تھا, اس کے آخر میں چلے جائیں, اس طرف جائیں گے, پھر اس طرف جائیں گے, پھر اس طرف جائیں گے, ایک دکان ہوگی. اور مجھے سمجھا کے چلا گیا. اور اس نے پتہ لکھا کہ آپ اگر ہوٹل والے کو دکھائیں گے تو یہ آپ اس کے پاس لوکیشن نہ بھی ہوگی, وہاں عموماً لوکیشن. اچھا, میں نے مصر میں گدھے میں سفر کرتے شہروں میں لوگوں کو دیکھا,
گدھے میں، دو بندے